الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس قبیلے میں پیدا ہوئے اس کو قریش کہا جاتا تھا۔ قریش اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے اعلیٰ اور اونچے قبائل میں شمار کیے جاتے تھے۔ زعم برتری کا ایک تکلف یہ تھا کہ ان کی عورتیں اپنے بچوں کی پرورش خود نہیں کرتی تھیں، بلکہ کچھ عرصے تک بچہ ماں کے پاس رہتا تھا تو خاندان کی عورتوں اور باندیوں کی مدد لی جاتی تھی۔ اس کے بعد بچے کو پرورش کے لیے مستقل طور پر ایسے دیہاتی قبیلوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا جن کی زبان بہت فصیح ہوتی تھی، اس لیے کہ قریش اپنی زبان کو حد درجہ اہمیت دیتے تھے۔ یہ لوگ ایسے شخص کو اپنی قوم کا سردار بھی تسلیم نہیں کرتے تھے جس کی زبان فصیح نہ ہو۔ ان کے یہاں بچپن سے ہی بچوں کی زبان کی حفاظت کی جاتی تھی، ان کو خوش کلام، باسلیقہ اور مہذب گفتگو کا عادی بنایا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ ایک مقدس مقام تھا جہاں عرب کے مختلف حصوں سے غیر قریشی قبائل بھی آتے تھے۔ یہ حضرات فصاحت اور خوش کلامی سے بالکل ہی ناآشنا ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں شام اور افریقہ وغیرہ کے غلام کافی بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ ایک گھر میں کئی غلام ہوتے تھے اور ان کی مخلوط عربی بہت ہی عامیانہ ہوتی تھی، اور بچوں کا واسطہ بھی زیادہ تر انہی غلاموں سے پڑتا تھا۔ اس لیے مکہ شہر میں رہتے ہوئے یہ بات ممکن نہیں تھی کہ بچے کو فصیح اور معیاری زبان کا عادی بنایا جا سکے۔ چنانچہ قریش سمجھتے تھے کہ بچے کی پرورش ایسے ماحول میں ہو جہاں ان کو ٹکسالی اور معیاری زبان کا عادی بنایا جا سکے۔ اور آب و ہوا کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو دیہات کی کھلی ہوا بچوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ وہاں بچوں کی پرورش اور نشو و نما صحت مندانہ ہوتی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رضاعت کو بھی خاندانی آداب کے اسی سانچے میں ڈھلنا پڑا۔ چنانچہ آن جناب کی رضاعت کے حوالے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 8 عورتوں کا دودھ پیا، اور بعض میں 10 کا ذکر آتا ہے۔ پیدائش کے بعد 7 یا 9 دنوں تک تو والدہ محترمہ نے، اس کے بعد 7 مہینے تک ثویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ ثویبہ یہ آپ علیہ السلام کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ثویبہ نے ابو لہب کو آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سناتے ہوئے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے؟ یہ سنتے ہی ابو لہب نے خوشی کے مارے ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ چند روز والدہ حضرت آمنہ اور پھر ثویبہ کی پرورش میں رہنے کے بعد اسی خاندانی رسم و رواج کے مطابق آپ علیہ السلام کو پرورش کے لیے مستقل طور پر حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ان خاتون کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا۔ ان کے شوہر کا نام حارث ابن عبد العزیٰ تھا۔ ان کا خاندان بہت ہی غریب تھا۔ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حلیمہ خود اتنی کمزور تھیں کہ آپ اپنی گود کے بچے کو بھی پیٹ بھر دودھ نہیں پلا سکتی تھیں۔ چنانچہ ایک روز حضرت حلیمہ بنو سعد کی 10 عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ آئیں۔ یہ تمام عورتیں پرورش کے لیے بچوں کو لینے آئی تھیں۔ ان تمام عورتوں کے پاس بچوں کی عمدہ پرورش کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن حضرت حلیمہ کی تنگ دستی اور غربت کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس سواری کے لیے ایک لاغر سا خچر تھا اور ایک کمزور نحیف سی اونٹنی
جس سے ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں نکلتا تھا۔ اس غربت اور تنگ دستی کے سبب کسی خاندان نے آپ کو اپنا بچہ پرورش کے لیے نہیں دیا۔ دوسری جانب معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اور دادا عبد المطلب کے پاس بھی اتنی دولت و ثروت باقی نہیں رہی تھی، تو اجرت کم ملنے کے ڈر سے کوئی عورت آپ کی پرورش کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چنانچہ یہ ہوا کہ سب عورتوں نے بچوں کو لے لیا اور حضرت حلیمہ خالی رہ گئیں۔ لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹنا حضرت حلیمہ کو بہت گراں گزرا، تو آپ نے اپنے شوہر سے عرض کیا، واللہ لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه قال لا عليك عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة۔ فرمایا میں ضرور اس یتیم بچے کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے گا۔ چنانچہ اسی برکت کی امید پر حلیمہ سعدیہ آپ علیہ السلام کو لینے کے لیے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچ گئیں۔ بعض روایات میں یہ واقعہ اس طرح ہے، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب خود میرے پاس آئے اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ۔ یہ سن کر عبد المطلب مسکرائے اور بولے، واہ واہ سعادت اور حلم، خوش بختی اور بردباری۔ فرمایا، اے حلیمہ، میرے پاس ایک یتیم لڑکا ہے جسے میں نے دودھ پلانے کے لیے قبیلہ بنو سعد کی تمام عورتوں سے بات کی، مگر انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یتیم بچے کو لے کر ہمیں کیا مل جائے گا، ہم تو اس غرض سے بچوں کو لیتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ انعام اور معاوضہ مل سکے۔ اس لیے تم بتاؤ، کیا تم اس بچے کو پرورش کے لیے لے سکتی ہو؟ ممکن ہے یہ بچہ تمہارے لیے خیر و برکت کا سبب بن جائے۔ میں نے کہا، مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے شوہر کے پاس واپس آئی، ان کو یہ بات بتائی۔ اس بات کو سن کر ایسا لگا جیسے اللہ نے ان کا دل خوشی اور مسرت سے بھر دیا ہو۔ چنانچہ انہوں نے فوراً کہا کہ حلیمہ، اس بچے کو لے لو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اسی وقت عبد المطلب کے پاس واپس پہنچی، دیکھا تو وہ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، لائیے بچے کو دے دیجئے۔ یہ سن کر عبد المطلب کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حضرت آمنہ کے مکان میں لے گئے۔ آمنہ نے مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا اور مجھے اس کمرے میں لے گئیں جہاں آپ علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت حلیمہ آپ علیہ السلام کے دیدار کا خوبصورت منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جس کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور آپ کے نیچے سبز رنگ کا ایک ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے تھے۔ آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر فضا میں پھیل رہی تھی۔ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے میں نے آپ کو جگانا پسند نہیں کیا اور پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھ دیا۔ آپ فوراً مسکرائے اور آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی آپ کی جبین اقدس پر بوسہ دیا اور آپ کو گود میں لے لیا۔ آپ کو دیکھنے کے بعد حضرت حلیمہ کو یہ احساس ہوا کہ آپ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں تو اس وجہ سے آپ کو لینے آئی تھی کہ مجھے آپ کے سوا کوئی دوسرا بچہ نہیں مل رہا تھا، جبکہ آپ کے اوصاف اور خوبیاں تو خود اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ آپ کو حاصل کیا جائے۔ حضرت حلیمہ کا آپ کو حاصل کرنا تھا کہ برکات اور عجائب کا ظہور ہونے لگا۔ حضرت حلیمہ کے گھر
جیسے برکتوں کی بارش برسنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتے ہی فاقہ زدہ کمزور حلیمہ کو اللہ رب العزت نے تندرستی عطا فرما دی۔ حضرت حلیمہ کا جو بچہ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے کئی دن تک سو نہیں سکا تھا، وہ اب شکم سیر ہو کر اطمینان کی نیند سونے لگا۔ آپ کی اونٹنی جو چارہ نہ ملنے کی وجہ سے دودھ نہیں دے پا رہی تھی، اللہ کے حکم سے صحت مند ہو گئی۔ وہ لاغر سا خچر جو قافلہ جو کمزوری کے سبب قافلے سے پیچھے رہ جاتا تھا، آپ علیہ السلام کے سوار ہوتے ہی برق رفتاری سے دوڑنے لگا۔ قافلے والے بھی حیران ہو کر حضرت حلیمہ سے کہنے لگے، ارے حلیمہ، جب تم آ رہی تھی تو اس وقت تو تمہاری سواری کا یہ حال نہیں تھا، اب تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ تو اس بچے کی برکت ہے جس کو تم نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سراپا برکت رکھی ہے۔ چنانچہ جب آپ بنو سعد میں پہنچے تو قحط کا زمانہ چل رہا تھا۔ قبیلے کے لوگ قحط سے پریشان تھے، لیکن حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں ایسی برکتیں ظاہر ہوئیں کہ جو ناقابل بیان ہیں۔ تمام قبیلے والوں کی بکریاں چرنے جاتی تو خالی پیٹ واپس آتی، لیکن ہمارے گھر کی بکریاں چرنے جاتی تو پیٹ بھر واپس آتی۔ لوگ کہتے تھے کہ جس چراگاہ میں حلیمہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے بھیجتی ہیں، تم بھی وہیں بھیجا کرو۔ حلیمہ فرماتی کہ یہ چراگاہ کی خصوصیت نہیں بلکہ یہ اس بچے کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ نے 4 سال کے طویل عرصے آپ علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا۔ اسی دوران شق صدر کا واقعہ بھی پیش آیا، جس پر انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں گفتگو کی جائے گی۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔